الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ درس تصوف کی نورانی اور بابرکت محفل الحمدللہ ہم اور آپ سب ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ چند باتیں بہت تھوڑے سے وقت میں عرض کرنا ہے۔ اس سے پیشتر بات چل رہی تھی، مشائخ نقشبندیہ نے اللہ تک پہنچنے کے 4 طریقے ذکر فرمائے۔ ان 4 میں سے 3 طریقوں کا بیان پچھلی مجلسوں میں ہو چکا ہے۔ وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ صحبت شیخ کامل، ذکر، رابطہ اور مراقبہ۔ صحبت شیخ کامل، ذکر اور رابطہ کا بیان ہو چکا ہے۔ آج مراقبے کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ مراقبہ لغوی طور پر رقابت یا رقوبت سے مشتق ہے۔ رقابت یا رقوبت۔ رقابت کا معنی ہوتا ہے محافظت، نگرانی کرنا۔ اسی سے آپ لوگ جو اردو پڑھتے ہیں اور جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، رقیب کا لفظ بہت مشہور ہے، خاص طور پر اردو شاعری وغیرہ میں رقیب کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو رقیب کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا۔ مراقبے کا معنی کیا ہے؟ انتظار کرنا۔ اگر محافظت کے معنی ملے تو پھر مراقبے کا مطلب ہے کہ فیض الہی کی حفاظت کرنا اور نگرانی، اور اپنی باطنی حالت کے اعتبار سے تصوف کی تعریف کی۔ اسی طرح مراقبے کی بھی بہت سی تعریفیں مشائخ کرام نے کی، لیکن اگر آپ سب کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھنا چاہیں تو حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان نے بڑے آسان لفظوں میں مراقبے کی بڑی جامع اور مانع تعریف بیان فرمائی تھی کئی مرتبہ۔ ان کے بیان کے مطابق مراقبہ کہتے ہیں لطائف لطیفے پر فیض الہی کے ورود کا انتظار کرنا۔ لطائف میں سے کسی لطیفے پر فیض الہی کے ورود اور نزول کا انتظار کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام تعریفوں کا ایک طرح سے خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ویسے حضرت صلات و وساوس سے پاک کر کے ایک جہت یعنی رب تعالی کی بارگاہ کی طرف کامل طور پر توجہ کرنے کا نام مراقبہ۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعریف کی، اور سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ سے بھی ایک تعریف منقول ہے جو نہایت ہی دقت نظر پر مبنی ہے اور ایک سالک کے لیے ایک طرح کی ہدایت بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مراقبہ کہتے ہیں نسیان و رؤیت المخلوق بے دوام نظر الی الخالق۔ نسیان و رؤیت المخلوق بے دوام نظر الی الخالق، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہنے کی وجہ سے، توجہ رکھنے کی وجہ سے مخلوق کے دیکھنے کو بھلا دینا، مخلوق کی دید کو بھلا دینا۔ یعنی ہر وقت، ہر لمحہ، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، انسان کی جو بھی کیفیات ہیں، جو احوال ہے، جو بشری تقاضے ہیں، ان سارے تقاضوں کو ادا کرنے کے وقت بھی صرف اور صرف رب تعالی کی بارگاہ کی طرف دوام حضور اور توجہ، اور وہ توجہ بھی ایسی ہو کہ جس سے مخلوق کا نسیان بالکل غالب ہو۔
کہ مخلوق کی دید بالکل باقی نہ ہو۔ یہ سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ نے مراقبے کی تعریف فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس معنی کر مراقبہ نہایت دشوار اور مشکل عمل۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ خود بھی اپنی کیفیتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ کیفیتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا یہ مبتدی اور بلکہ متوسط درجے کے جو سالکین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل کام۔ اس لیے جو ہے منتہی درجے کے حاملین کی تو بات الگ ہے، لیکن مبتدی اور متوسط اس کیفیت سے کیسے آراستہ ہو کہ ہمیشہ دید الہی اتنی غالب ہو کہ جس کی وجہ سے دید مخلوق بالکل ختم ہو جائے اور دید مخلوق کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز بہت مشکل ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل سے میں نے ایک دوسری چیز میں اس کیفیت کو حاصل کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں وہ ہے ہمیشہ مخالفت نفس اور اتباع سنت میں کوشش کرنا۔ مخالفت نفس اور اتباع سنت میں کوشش کرنا، اس سے دید الہی کا دوام بھی حاصل ہو جائے گا اور دید مخلوق کا نسیان اور ذہول بھی حاصل ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دید آپ کے ذہن و دماغ پر، آپ کے حواس پر غالب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری چیز اتباع سنت۔ اتباع سنت بھی مخالفت نفس پر ہی مبنی ہے۔ اس لیے سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی اتباع سنت میں رمز یہی ہے کہ شریعت غرہ کا ہر حکم نفس پر بہت زیادہ شاق اور گرا ہوتا ہے، اور نفس کی سب سے بڑی مخالفت اتباع شریعت و سنت۔ فرماتے اسی لیے ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ لمبے چوڑے مجاہدے کرنے کا بھی مقصود یہی تھا کہ نفس کی مخالفت کامل درجے میں ہو جائے اور نفس ہمارا اتنا کمزور ہو جائے ایسا کی نظر میں مقبول ہوتا ہے۔ اور قبولیت خلق یہ آفت سالک ہے۔ قبولیت خلق کیا ہے؟ یہ سالک کے لیے بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ خلق کے درمیان جب قبولیت حاصل ہوگی تو اختلاط مع الانام کثرت سے ہوگا، اور اختلاط مع الانام یہ تفرقے کا سبب ہوتا ہے، اور تفرقہ جو ہے وہ بارگاہ الہی سے دوری کا سبب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں اتباع شریعت و سنت سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں مخالفت ہے۔ تو یہ کیفیت دو چیزوں میں حاصل ہو سکتی ہے، مخالفت نفس اور اتباع سنت۔ ہمارے طریق کی بنیاد ہی اسی پر رکھی گئی۔ وہ فرماتے ہیں شریعت کا ہر حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اور سنت مخالفت نفس پر ہی استوار کیا گیا ہے، مخالفت نفس پر ہی اس کی بنا اور بنیاد رکھی گئی۔ اس لیے جو ہے وہ اتباع سنت کرنے میں ہمارے اور آپ کے لیے راحت بھی ہے۔ ہمارے جو بشری تقاضے ہیں، جو ہمارے جسم و جان اور ہمارے اعضاء کے جو حقوق ہیں وہ بھی آسانی سے ادا ہو سکتے ہیں، ان میں بھی کسی طرح کا فطور واقع نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہمیشہ اتباع سنت کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض خاص بھی نصیب ہو، اور ان سے بڑھ کر قرب و معرفت عطا کرنے والا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کے راستے پر چلنا یہ سب سے زیادہ قرب و معرفت حاصل کرنے کا سہل اور مفید۔ اسی لیے فرمایا گیا، بزرگوں نے جو فرمایا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بزرگوں نے بار بار جو فرمایا جگہ جگہ نقشبندی مشائخ نے کہ ہمارا طریق سہل تر، مفید تر اور قریب تر ہے۔ تین جملے بولے انہوں نے، ہمارا طریق سہل ترین، مفید ترین اور قریب ترین ہے۔ فرماتا
کتنی اہم چیز ہے، اور مراقبے سے انسان کو ملک و ملکوت میں کیسے تصرفات حاصل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان آپ کو میں سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں میں 70 سال تک اپنے شیخ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے قلب کی نگرانی اور مراقبے کی کیفیت میں رہا۔ اللہ، آپ اندازہ کیجئے کتنی اہم چیز ہے۔ اور فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے مراقبہ کس سے سیکھا؟ تو فرماتے ہیں میں نے مراقبہ ایک بلی سے سیکھا۔ میں نے مراقبہ ایک بلی سے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ والوں کی نگاہ کتنی تیز ہوتی تھی اور کیسے وہ بالغ نظر ہوتے تھے کہ وہ ہر چیز پر گہرائی سے نگاہ ڈالتے تھے اور اس کے انجام اور نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ فرمایا سے سیکھا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب وہ شکار پہ ہوتی ہے، چوہے کا شکار کرنے کے لیے جب وہ اپنے پورے طور پر متوجہ ہوتی ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا ہے، اور وہ چاہے آس پاس میں کوئی شور و غوغا ہو رہا ہو، کوئی پٹاخے پھوٹ رہے ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ صرف اور صرف اپنے شکار اور اپنے مقصود۔ اسی طرح کرنا چاہیے انسان کو کہ مراقبے کی کیفیت اور مراقبے کا صحیح فائدہ جب یہ حاصل ہوگا کہ جب انسان مراقبے کی کیفیت میں ہو تو اسے کوئی بھی وسوسہ، کوئی خیال اور کوئی آواز، کوئی شور و غوغا، کوئی ہلچل کبھی بھی اس کے مقصود سے بھٹکانے نہ پائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اس چیز کو بہت یاد رکھنا چاہیے۔ جو ذکر کرنے والے ہیں، سالکین ہیں، طالبین معرفت ہیں، ان سب کو اس بات کو گرہ باندھ لینا چاہیے کہ مراقبہ جب بھی کریں تو مراقبے میں بیٹھنے سے پہلے اپنے تمام حواس کو، ظاہری باطنی حواس کو، سب کو ہر خیال اور وسوسے سے اور ان میں کسی خیالات کے آنے کا جو سبب و ذریعہ ہو، اس سبب اور ذریعے کو بھی دور کر کے بیٹھیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ مراقبے کا صحیح مزہ جب یہ آپ کو ملے گا، اور اس وقت آپ اگر کیفیت آپ کو یہ حاصل ہو گئی تو آپ دیکھیں گے پھر تجلیوں کا ورود کیسا ہوتا ہے، اور مشائخ کی عنایتیں کتنی جو ہے بے شمار ہوتی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی آپ پر ہو سکتا ہے یہ کیفیت وارد ہوتی ہو، کبھی کبھی خاص فضل ہوتا ہے، اور کبھی انسان کی توجہ اور لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت جب کبھی وارد ہوتی ہے تو آپ خود احساس کر سکتے ہیں اس وقت جو فیض کی کثرت ہوتی ہے وہ عام کبھی حالات میں وہ کثرت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ اللہ رب العزت کو دوئی بالکل گوارا نہیں، توجہ ہو تو خالص ہو رب کی طرف۔ جب مکمل حواس ظاہرہ اور باطنہ کی توجہ کے ساتھ ہم اپنے تمام وجود کے ساتھ میں بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوں گے تب ہمیں اس کا فیض خاص نصیب ہوگا۔ اور یہ کیفیت ہمیں صرف جو آنکھیں بند کر کے ہم مراقبہ کرتے ہیں اسی میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چاہے ہم کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، چل رہے ہوں، بول رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہر وقت میں اس کیفیت کو ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر لازم رکھنا چاہیے اور اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ 13ویں صدی کے عظیم مجدد امام العارفین حضرت سیدنا شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فیض حق گاہ گاہ می رسد لیکن بر دل آگاہ می رسد۔ فرماتے ہیں اللہ کا فیض کبھی کبھی پہنچتا ہے لیکن وہ اسی دل پر پہنچتا ہے جو دل باخبر اور آگاہ ہوتا ہے۔ جو دل غافل ہوتے ہیں، یاد الہی سے دور ہوتے ہیں، ان دلوں کو فیض الہی نصیب نہیں ہوتا۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص تجلی اور خاص ورود فیض کب ہوگا، تو اس لیے جو ہے ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے، اور یہی اس کی بارگاہ کے لائق بھی ہے کیونکہ اس میں ہماری طرف سے عاجزی، انکساری اور تواضع کا اظہار۔ اور آپ جانتے ہیں من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا۔
تو تواضع یہی ہے کہ ہم ہر وقت لگے رہیں. جیسے دنیا میں ہمیں کسی سے کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ہم ہر وقت اس کے دروازے کو تاکتے رہتے ہیں کہ کب وہ دریائے رحمت اس کا جوش پہ آئے گا اور کب وہ سخاوت کے دریا بہائے گا، کب اس کی نگاہ التفات ہماری طرف ہوگی کہ ہمارا بگڑا ہوا کام بن جائے. تو یہ دنیا داروں کا جب معاملہ ہے تو ہمارا آپ کا مولا تو پروردگار ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ اس سے بڑھ کر سخی اور اس سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم اس کی طرف جب اس طرح متوجہ ہوں گے اور سچی لو لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور مالا مال فرمائے گا. اور اگر ایک مرتبہ بھی اس کی خاص عنایت ہو گئی تو انسان کو اس ایک لمحے میں جو حاصل ہو سکتا ہے وہ سینکڑوں سال کی عبادت میں حاصل نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کیفیت کو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہر وقت مبدأ فیاض کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. یہ توجہ جب حاصل ہوگی تو انشاءاللہ مراقبے کا آپ کو صحیح فائدہ حاصل ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مراقبے کے آداب میں سے چند چیزیں جلدی جلدی ہم بیان کر دیں. مراقبے کے آداب میں سے جو ہمارے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان جب بھی مراقبے کے لیے بیٹھے تو ابتداءً لطائف پر جو ہے طاق عدد میں جتنی بھی جیسا موقع ہو ضربے لگا لے، اور ضربے لگانے کے بعد میں آنکھوں کو بند کر کے اور آنکھیں بند کرے اور اپنی زبان کو تالو سے لگا لے. زبان سے کچھ بولنا نہیں ہے اس وقت، بلکہ زبان کو تالو سے لگا لے. اور بلکہ بعض مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کہ مراقبہ کرنے بیٹھے انسان تو آنکھیں بند کر لے، زبان کو تالو سے لگا لے اور سانس کو ناف کے نیچے تھوڑی دیر روکے. سانس کو ناف کے نیچے تھوڑی دیر روکے اور اس سانس کو روکنے کے وقت میں انسان یہ تصور کرے کہ ہمارے حواس ظاہرہ اور باطنہ سب کے سب معطل ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں، اور ان میں نہ کوئی آواز داخل ہو رہی ہے، نہ آنکھوں کے راستے کوئی تصویر ہمارے دل تک پہنچ رہی ہے، اور نہ ہی قوت لامسہ وغیرہ کے ذریعے سے کسی طرح کا ہمیں کسی چیز کا ادراک اور احساس ہو رہا ہے. اس کیفیت کو بس دھیان کرنا، تصور کرنا. جب اس کیفیت سے انسان اپنے آپ کو آراستہ کرے گا تو انسان کو انشاءاللہ وہ مراقبے کا صحیح فیض ملے گا. اور پھر اس وقت جب وہ مراقبہ کرے گا تو بہت جلدی بارگاہ الہی سے اس کا ربط ہو جائے گا. اور صحیح ربط ہونا ہی یہ بارگاہ الہی سے یہ مستفیض ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ دھیان رکھا جائے کہ جب بھی ذکر اور خاص طور پر مراقبہ کرنے بیٹھے تو وہ ساری چیزیں جو آپ کے حواس کو ادھر ادھر متوجہ کرنے والی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مراقبے میں جب سالک بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ تصور کرے جیسے ہماری روح ہمارے جسم سے نکل گئی. ہماری روح ہمارے جسم سے نکل گئی ہے، اور جب روح جسم سے نکل جائے تو جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ سارے حواس معطل ہوتے ہیں اور انسان اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایک اپنی انگلی بھی نہیں ہلا سکتا ہے، ایک رونگٹا بھی اس کا حرکت نہیں کر سکتا ہے. یہ کیفیت مرنے والے انسان کی جو ہوتی ہے وہی کیفیت مراقبہ کرنے والے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ دھیان جب غالب ہوگا تو بارگاہ الہی سے اس کا ربط مضبوط ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چند آداب ہم نے ضروری ذکر کر دیے، باقی انشاءاللہ پھر اور آگے بھی ذکر ہوں گے. اور آپ یاد رکھیں مراقبے کی جو ہم نے تعریفیں کی ہیں ان تعریفوں کو بھی ملحوظ رکھیں، اور ان چیزوں کو ہم پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکے، اور جو لوگ اور ہمارے احباب اور حضرات سن رہے ہیں آن لائن سماعت فرما رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے حتی الامکان جو بھی ہو سکتا ہے اپنی طور پر کریں. اگر ہم محنت اور مشقت کے ذریعے، مشق کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے جب تک ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو خالی سننے سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. علمی فائدہ تو ہے لیکن عملی، چونکہ تصوف عمل سے تعلق رکھتا ہے، لہذا عملی فائدہ جب ہی حاصل ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو عمل میں لائیں.
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔